السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حمزہ اور آج کی کہانی مجھے بھیجی ہے احمد خان نے، جو خود کہتے ہیں کہ اگر میں یہ واقعہ خود پر نہ جھیلتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ تو سننے سے پہلے اگر آپ یہ کہانی رات کے وقت اکیلے سن رہے ہیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب بھی ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑی دلچسپی سے سننے کے لیے آ جاتی ہیں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے قریب ایک جنگل کا ہے۔ لوگ اسے جنگلی سرگوشیاں کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں یہاں ایک قبرستان تھا اور کچھ قبریں ابھی بھی اندر درختوں کے بیچ چھپی ہوئی ہیں۔ احمد اپنے 3 دوستوں بلال، نعیم اور فرحان کے ساتھ پکنک کے لیے وہاں جانے کا پلان بناتا ہے۔ بلال کہتا ہے یار یہ جنگل بڑا مشہور ہے، یہاں چل کے کیمپ کرتے ہیں، تصویریں بھی بنائیں گے، مستیاں بھی کریں گے۔ فرحان ہنستا ہے بس یہ نہ ہو کوئی جن نکل آئے۔ سب ہنسنے لگے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے کار میں روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ تنگ، پتھریلا اور سنسان تھا، صرف جھینگروں کی آوازیں اور درختوں کی پتوں کی سرسراہٹ۔ جب جنگل کے قریب پہنچے تو سڑک کے کنارے ایک زنگ آلود بورڈ لگا تھا جس میں لکھا تھا یہاں سے آگے نہ جاؤ، وہ جاگ جاتے ہیں۔ احمد نے کہا یہ کیا بکواس ہے؟ نعیم بولا شاید پرانے زمانے کا کوئی نوٹس ہے، چھوڑ دو، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ شام ڈھلنے لگی اور وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے پہنچے۔ دیواریں گر چکی تھیں، دروازہ لٹک رہا تھا، بالکل خستہ حالت میں تھا۔ انہوں نے وہی خیمہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا دیوار پر کچھ لکھا تھا، ہم ابھی جاگے نہیں، تم کیوں آ گئے؟ بلال ہنسا، کوئی بچہ لکھ گیا ہوگا، لیکن احمد کا دل گھبرا گیا۔ رات گہری ہوئی تو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہوا رک گئی، درخت جیسے سانس روک کر کھڑے ہوں۔ اچانک نعیم بولا یار تم نے وہ سنا؟ سب خاموش۔ پھر کسی نے پیچھے سے آہستہ کہا واپس آ جاؤ۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ احمد پلٹا، کوئی نہیں تھا، بس کھڑکی سے ایک سفید سایہ گزرا۔ سب نے آگ جلا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ فرحان گٹار بجانے لگا تاکہ ماحول ہلکا رہے، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی دھن چھیڑی آگ بجھ گئی۔ اندھیرا، فل اندھیرا۔ پھر پیچھے سے کسی کے پاؤں گھسٹنے